اب ہم بات کرتے ہیں، ایک بڑی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عائشہ لغاری موجود ہیں، اور ڈاکٹر عائشہ جو صاحبہ ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے میلبرن یونیورسٹی سے تصوف میں۔ اب ہمارے یہاں پر میلبرن یونیورسٹی میں تصوف کا جب سامنے کوئی شخص آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم تو یہاں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں جو ہے وہ ریلیجن نہیں پڑھائی جانی چاہیے اور تصوف نہ پڑھائیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے جو بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحبہ سے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو تبدیل کیا جو کہ ورسٹ معاشروں کی مثال تب دی جاتی ہے۔ اندھیرا جہاں تک پایا جاتا تھا، شدید اندھیرا اور جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، بالکل آپ یہ کہہ دیں۔ اس معاشرے کو تبدیل کر کے وہاں سے ورلڈ لیڈرز پروڈیوس کیے۔ اب وہ جو تعلیمات تھیں ان کی، انہوں نے کیا ایسا کیا تھا اور آج ہم کیسے اسی راستے پر چل کر اپنے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں اور یہاں پر ورلڈ لیڈرز پیدا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی ڈاکٹر عائشہ لغاری صاحبہ سے۔ السلام علیکم میم۔ السلام علیکم جی، بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو ہم اس بنیادی نقطے پر آ جائیں جو ہم کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ میلبرن سے تصوف پڑھ کے پاکستان کیوں آ گئیں؟ مجھے یہاں پر تو جس طرح اعتراض کرتے ہیں لوگ دین کی تعلیم پھیلانے پہ یا تصوف اور صوفیزم کی طرف، کہ وہ وہاں پر آپ کو یہاں اس فیلڈ میں سرو کرنا زیادہ آسان ہو جاتا۔ وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن میرے دادا ماشاءاللہ، میرے نانا، میرے نانی، دادی، ہمارا ماحول ایسے تھا کہ مجھے تو اپنے ملک سے بہت محبت تھی اور میں ہمیشہ باہر گئی تھی، لیکن صرف اس خیال سے نہیں گئی تھی کہ وہیں جا کے رہنا ہے۔ میں نے واپس وہاں سے جو سیکھنا ہے وہ واپس اپنے ملک میں آ کے کوشش کرنا ہے۔ سیرت پڑھنے سے، دین کو پڑھنے سے آپ وہ سپریسڈ اور وہ جو ہمارے یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگ جو ہیں وہ بالکل سپریسڈ ہو جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوا؟ بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ دین کا تو مقصد ہی ہے کہ آپ کی کانشسنس کو ریز کرے، آپ کے شعور کو اتنا اونچا کر دے کہ آپ اصل معنوں میں فریڈم کا مطلب سمجھ سکیں، کیونکہ جو روح جو ہے وہ تو ایک انفینٹ چیز ہے نا۔ تو یہ تصوف اور دین کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی روحانی درجات کو اتنا بلند کرے کہ آپ وہ کر سکیں جو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ انسان ایسی حد تک اونچائی تک پہنچ سکتا ہے کہ تخلیق کا بھی جو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا۔ تو اب ہم اس ٹاپک پر آتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں آج کے معاشرے کی تو ہمیں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے جو ایک ٹاک کی مختلف دنیا بھر کے اسلامک اسکالرز سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معاشرہ جو ہے جب وہ تشکیل دیا تو اس کے کیا بنیادی ایسے پوائنٹس تھے جو کہ آج ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے پر؟ جی، سب سے جو اہم پوائنٹ ہے نا وہ ہے توحید کا۔ توحید کے بغیر ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں کہ توحید کو ہم نے اس تصور میں لینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ٹرانسینڈنٹل یعنی بیونڈ دس ورلڈ ایک ہستی ہے اور وہ ایک لیکن ہمارا ایک اور بہت امپورٹنٹ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود ہر چیز کے اندر ہے۔ جب تک کہ اللہ کا وجود نہیں ہے تو یہ پوری کریشن ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک وننس کا کانسیپٹ، یونٹی کا کانسیپٹ میں انگریزی میں ذرا سمجھاؤں گی کہ ایٹ دا انڈرلائنگ ریالٹی از اونلی ون۔ So therefore we have this, then he gave us the beautiful concept and a physical reality of Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam. His personality was such that اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ایک لقب دیا رحمت للعالمین۔ He was not just a mercy for just one universe, but all the universes before we were born, this world that we are in the afterworld, when we go into the grave, when we are born on the day of judgment, he is the one who is the ruler of all these kingdoms, and he is rahmat. He is, so the mercy is what he brought in his lifetime. جو انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی جو دکھائی وہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے، اور وہ کردار، ان کا کردار اتنا خوبصورت تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو اور ان کے نور سے ایک
जिसे हम कहते हैं नूर से एक ट्रांसफॉर्मेशन आई लोगों के इखलाक में। तो वो जो पॉइंट है, बुनियादी पॉइंट वो ये कि हम अपने किरदार पर काम करने, वो जो हम कहते हैं ना किरदार के गाजी नहीं है, हम गुफ्तार के गाजी हैं, बस सिर्फ बातों के हम चैंपियन हैं, लेकिन किरदार के ऊपर हम अपने तवज्जो ही नहीं देते। जबकि उनका जो बुनियादी मैसेज था कि पहले अपने आप को अंदर से तब्दील करो। जी, और तमाम जो अरकान इस्लाम हैं, जो इबादत हैं, वो दे आर वो लगता है कि हम बहुत मुश्किल हैं, लेकिन असल में जब हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि उसका असर किरदार पे होता है। और आपको 5 वक्त दिन में ये सोचना पड़ता है कि अब उनके दरमियान भी जो हमने काम करना है वो ऐसे करना है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी खुशनुदी पा सकें और अल्लाह ताला की खुशनुदी पा सकें। तो पहला तो रूल हो गया तौहीद, यानी हर चीज़ में हमने देखा है मज़हर खुदा हर जगह को इकट्ठा करना एंड मेक पीपल फील द वननेस बिटवीन ईच अदर। तो उन्होंने ये काम करके दिखाया ना कि वो जो कूड़ा फेंकती थी औरत, तो उनसे भी इतनी मोहब्बत करते थे जैसे अपने मुसलमान लोगों, अपने मुसलमान सहाबियों से करते थे। तो ये पॉइंट पहला था। लेकिन हमारे यहाँ जब हम ये सुनते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रियासत मदीना बनाना है, या एम है उनका कि रियासत मदीना हो, वेलफेयर स्टेट हो, लोगों को तकलीफ ना हो, तो वो रियासत मदीना उस शख्स की शख्सियत को पढ़े बगैर या समझे बगैर कैसे बन सकती है जिसने रियासत मदीना इन द फर्स्ट प्लेस बनाई थी। अब जब हम यहाँ पर कहते हैं कि फ़लसफ़ा पढ़ाओ और हमारी सोसाइटी को डी रेडिकलाइज होना चाहिए, एशिया में पूरे में हम देखते हैं एग्रेशन है, क्योस है, तो वेस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, लेकिन हमने तो अपनी बात करनी है ना। तो हम यहाँ पर फिर इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कराएं जब रेजिस्टेंस भी यहाँ से अंदर से ही आ जाती है कि आप देखें बहुत ज़्यादा दीन ही तो पढ़ाने लग गए हैं, दीन को मिलाते हैं ना रेडिकलाइजेशन से। देखिए, जो दीन को नहीं समझने की वजह से ही रेडिकलाइजेशन हो रही है। जब तक कि हम अपने दीन को सही मानों में नहीं समझेंगे तो हम सिर्फ छिलके के ऊपर जोर देंगे, जैसे बादाम का छिलका होता है तो फिर सिर्फ वो सख्त होता है, वो तो आपके आउटर रियलिटी को देख रहा है। लेकिन जब तक कि हम अपने इंसान अंदर, जिसे हम कहते हैं कि, तो जो आपने का सवाल है ना कि उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी को चेंज किया, तो यूनिवर्सल एजुकेशन से, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। और एजुकेशन का मकसद उस ज़माने में 2-3 चीज़ें होती थी। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए कि ये जो यूनिवर्सल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ये क्या है? ये वो कॉन्सेप्ट है जो उस ज़माने से पहले कभी दिया ही नहीं गया था, क्योंकि अगर देखा जाए सब जो सोसाइटीज़ थी वो तालीम सिर्फ कम लोगों को ही देती थी जिनके पास दे हैड मनी एंड वेल्थ। तो अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फ़र्ज़ करार कर दिया ना कि अगर वो एक भी कोई हदीस नरेट करते थे कि वो कहते थे सबको पहुँचे। और फिर उन्होंने बहुत तरीके इस्तेमाल किए कि जो कैप्टिव्स थे वो अगर उनको पढ़ना आता था, लिखना आता था, वो पढ़ाएं तो उनको फिर वो फ्री कर देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने यूनिवर्सल फिर दो और तरीके दिए कि इल्म हासिल करो, चीन तक अगर जाना पड़े। नंबर 2 के पैदाइश से लेके कब्र तक, ये कांस्टेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट। ये सिर्फ ये अब ये तो नहीं है कि आप कब्र तक आप इंजीनियरिंग ही सीखते जाएं या लॉ सीखते जाएं या एकेडमिक प्रोफेशन। उस ज़माने में इल्म की जो इम्पोर्टेंस जो थी ना, प्रायोरिटी, उसको बहुत क्लियरली समझा जाता था, बिकॉज ही ब्रॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेक्रेड यूनिवर्स दैट वी लिव ऑल द टाइम इन द साइट ऑफ गॉड and we have to turn our qibla towards him, and we have while doing everything, and then everything becomes an ibadat. Yes. If you wake up in the morning and say I'm going to my work, to my office, God to please you, तो फिर that becomes an ibadat. तो हम अपने हर अमल को जज करते रहें। हाँ, और इल्म हासिल करना तो बहुत बड़ी इबादत है, फिर उसको आगे फैलाना और मुफ्त फैलाने को बहुत तरजीह दी गई है। तो ऐसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो We were the originators of all, अगर समरकंद, बुखारा का भी मौका मिले आप जाके बगदाद आप देखें जाके, वो तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है वेस्ट में, मॉडल ही वही है। जो समरकंद, बुखारा का मस्जिद एक तरफ है, लाइब्रेरी है, ऊपर ठहरने की जगह है, फिर डाइनिंग हॉल है जहाँ आपके इंटरेक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट थी इंटरेक्शन बिटवीन द मास्टर एंड द स्टूडेंट। जो एक पर्सनालिटी दूसरी तक पहुंचा सकती है ना, जो असर, जैसे आपको पता है हमारे माँ बाप का असर हमारे पर होता है, तो हमारे खूबसूरत उसातिज़ा का भी, जो जिनका सिर्फ काम ये है कि
ہم جو لوگوں کو خدا کی طرف ان قبلہ ان کا جوڑ دیں ان کو وہاں پر, تو پھر ہر چیز سائنس واز ناٹ ڈیورسڈ فرام ریلیجن اور ایتھکس. تو یہ تو سارا پھر ویسٹرن جو ویسٹرن فلسفی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ ہم صرف مٹیریل ورلڈ میں ہیں اور مٹیریلزم ہی ہمارا جو قبلہ اور کعبہ ہے, اور ہم نے جو ہے وہ الگ کر دیا ہے ایجوکیشن کو اور ریلیجن کو, تو وہ تو پھر ہمارا رول ماڈل نہیں ہوا. بالکل بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اٹس اے سیکولر ورلڈ دیٹ دے لیو ان. دی ڈفرنس بٹوین اے سیکریڈ ورلڈ اینڈ اے سیکولر ورلڈ, یو واٹ. اچھا ادھر میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے. سائنٹسٹ ول سے کہ یہ فائنائٹ, یہ زندگی, یہ مٹیریل, یہ ابھی ڈسٹروائے ہو رہا ہے ہر سیکنڈ. ہماری باڈی میں thousands and billions of deaths of cells have taken place and new life is being given by whom? God himself. تو بات یہ ہے کہ science cannot disagree with the fact that this is a finite world. So are we just going to live for a finite world? Why not live for a world which is eternal? And that cannot be judged by the rules that apply in the physical universe. The rules that apply in the spiritual universe are given only by ہم تو صرف مادی زندگی کے اوپر ہی توجہ دے رہے ہیں نا. ہمارا تو پورا جو فلسفی ہے اس وقت, کیپٹلسٹ جو آئیڈیالوجی ہے, وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنے ورلڈلی پلیجرز کے لیے کام کرنا ہے, پلیجر میکسیمائزیشن یا ویلتھ میکسیمائزیشن کے لیے کام کرنا ہے. تو جب یہ مقصد ہوگا تو پھر جو حال ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اور ہمارا دین پلیجر کی طرف وہ کہتا ہے کہ yes, there are certain needs that we should fulfill happily in this world, and pleasure to some extent is of course fine, but more than pleasure is joy. And what is joy? How do we get joy? The joy comes when we meet another soul and we love another soul, not for the sake of any worldly needs, but it's an eternal connection. You know that this soul is someone that you want to be involved with because you are gaining of light from that person. Enlightenment کا concept تھا ایجوکیشن میں پوری. لیکن اب ہم کیا کریں یہاں پہ, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹ تو آگے نکل گیا, چاہے کیپٹلزم سے نکلا, سوشلزم سے نکلا, جیسے بھی نکلا, وہ تو ہم سب مسلمانوں سے آگے نکل گیا. ہم ابھی بھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ مطلب دیکھیں ان کی یونیورسٹیز میں پھر بھی آپ جائیں تو اسلام بھی پڑھاتے ہیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفیز بھی وہ پڑھاتے ہیں. ہم نے تو یہاں چھوڑ چھاڑ کے سب ہم چلے گئے ویسٹ کو فالو کرنے, ویسٹ واپس آ گیا ہمیں فالو کرنے, اور ویسٹ ہمیں فالو کرتے کرتے آگے نکل گیا. ہم تو نہ ویسٹ کو فالو کر پائے, کوا چلا ہنس کی چال, اور اپنی بھی بھول گیا, تو ہم تو کہیں کھو گئے. تو اسی لیے یہ جو بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہم دین کو چھوڑ دیں اور صرف سیکولر ایجوکیشن پہ چلیں, اس میں آپ کو کلیئرٹی لانی ہے اپنے دماغ میں بھی. اور آپ تو ماشاء اللہ یو آر پیپل ہو آر افیکٹنگ the population by your opinions. So you have to understand we cannot leave deen behind, and deen means a path to God. It doesn't mean a restrictive path, بلکہ یہ آپ کی زندگی کے یعنی the highway کو بڑا کر دیتا ہے. So we have to understand that priority has to be given. Achha, another way how Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam changed two ways. Akhuwat I want to mention, and mohabbat. Akhuwat کا concept کبھی دنیا میں اتنے خوبصورت طریقے سے دیا ہی نہیں گیا تھا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کس طریقے سے کہ انہوں نے انصار اور مہاجرین کو ایسا جوڑا بھائی بھائی کر کے, اور نہ صرف یہ میثاق مدینہ پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ جائیں گوگل میں, آپ انکریج کریں لوگوں کو کہ پڑھیں تو صحیح میثاق مدینہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جوز بھی جو جوائن, the non-Muslims who joined became حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت. So if a non-Muslim was treated badly, کسی کو کسی طریقے سے اس کی طرح, تو پوری امت کا کام تھا کہ اگر یہودی کے ساتھ برائی کی گئی ہے تو اس کا بدلہ لیں, اس کو پنش کریں, اس کو پروٹیکشن دیں, اس کی فیملی کو پروٹیکشن دیں. ایسا ہی ہے. تو اب یہ یعنی آپ یعنی اٹ واز اے رحمت للعالمین اگین واز ٹو میک دا ہیومن فیملی, the world's human family, to accept each other as human, part of the same human family, because we are Bani Adam, we are the children of Hazrat Adam alayhi salam, Amma Hawa alayhi salam. ہم اپنے آپ کو بعد میں قوموں میں اور مختلف رنگوں میں مختلف جہتوں میں تقسیم کرتے ہیں, تو وہ تو پہچان کے لیے ہے جیسے قرآن میں آتا ہے, لیکن اصل میں تو ہم ایک ہی برادری ہیں. اور اخوت کا concept is beyond state, beyond nations. We are not meant to just think that the nation is the only thing you die for. Yes, we have to be patriotic. Yes. We have to, but we still have to stand up for what is right.
anybody in our state is doing something wrong, we have a right to protest against it. Like Hazrat Umar رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ آپ نے اتنے لمبے کپڑے کیسے, یعنی کہ سب کو تو equal. تو we know these stories that it is a very powerful concept. Another concept was محبت. اور دیکھیں ہمارا دین, we know the concept کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات محبت کے لیے پیدا کی, ایک ہستی ایسے بنا کے دی who could reflect the qualities of God himself in the most beautiful manner. He was like a mirror. He mirrored Allah subhanahu wa ta'ala. So God created the universe for this being and then he created Ashraful Makhlukat, all of humanity, to try to reach that level of consciousness where the sense of unity and oneness is so great that it brings nothing but joy and bliss. Happiness ko chhod do, pleasure ko chhod do. You have to move beyond that. In your life, when you go and hug your mother, there is no greater joy. So the concept of love of God, which is greater than 70 mothers, was given by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And his love for all of his ummat was so much that on his last breath, جب وہ زندہ یعنی آخری لمحات میں بھی وہ امی اپنی امت کے بارے میں پریشان اور دعائیں دے رہے تھے ہمیں. تو it is through this concept of love beyond our own selves. And کیونکہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ you cannot be truly a believer until and unless you love for your brother what you love for yourself. بالکل. اور یہ کانسیپٹ جب نکل گیا تو پھر ہماری ساری تعلیم کا کام ختم ہو. تو وہ پھر یہی آ گیا نا کہ پھر میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں, میرا پلیجر, میری مادہ پرستی, میری دولت, سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے, تو میں سے آزاد کر دینا ہے. کتنی لونلی زندگی گزار رہے ہیں, صرف میں آپ پھنس گئے. جب آپ میں نہیں ہیں, آپ ہم ہیں, آپ ہم سے بھی آگے ہیں اگر آپ سوچیں. درست, بالکل. تو وہ جو ٹیک ہوم میسیجز میں اس گفتگو سے نکال پایا ہوں, وہ ایک تو یہ کہ ہم کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو خدا سے یا دین سے یا توحید سے جدا نہیں کر سکتے, کیونکہ وہی ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر رکھ رہا ہے, تو ہمارا ہر عمل وہیں سے ویٹ ہوگا کہ یہ اس کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ اس تک پہنچنے کا راستہ پھر ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آتا ہے, وہ ادھر سے ہی آئے گا. اور تیسرا یہ کہ ابھی جو ہمارے پاس ویسٹرن فلسفی اور ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کی یلغار ہے, اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا, اپنے سسٹمز اور کیپیبل تو بنائیں, آپ اپنے آپ کو اس قدر کیپیبل تو بنائیں کہ آپ اپنی کتابیں نکالیں, آپ اپنی ریسرچ کریں اور پھر اپنے بچوں کو وہ پڑھائیں. ابھی تو ہم وہ پڑھنے پر مجبور ہیں کیونکہ ادھر سے ہی ساری ریسرچ آتی ہے, وہیں سے آ رہا ہے, اور چونکہ وہیں سے آتا ہے. اور ہم جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم نے احساس کمتری میں بھی ہیں اور ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ چاہیے, لیکن ہمیں یہ نہیں جاننا کہ جس شخص نے بنائی تھی اس نے کیا کیا تھا. تو جب ہم اس کو پڑھنے سے انکاری ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو وہی اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ مطلب ہمارے رائٹس ہوں, ہمیں سب ایجوکیشن ہر چیز ملے, لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, یہ ہمیں بچوں کو پڑھانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ پھر دین کی طرف نکل جائیں گے. تو وچ از وائی آپ کا دین یا جو لوگ آپ کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس لیے پھر وہ پروپیگنڈا کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے, آپ کاؤنٹر دے نہیں سکتے, تو جو وہ کہیں گے دنیا مان لے گی. This is it. بالکل. لیکن بیرون ملک میں یہ اگر دیکھا جائے ان میں بہت اچھائیاں ہیں. بالکل. جو کچھ بھی اچھائیاں ہیں نا, وہ انہوں نے لی تھیں اپنی ہسٹری میں اور اپنی دین سے لی. انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو سمجھ کے, یعنی وہ بھی انہوں نے بھی اخوت کا, محبت کا, forgiveness کا, looking after animals, creatures, each other, human, ان کا جو ویلفیئر اسٹیٹ کہاں سے آیا ہے, تو انہوں نے بھی اپنے دین سے سیکھا ہے. جو خرافات آ رہی ہیں, اٹ از بیکاز وہ دین کو چھوڑ کے وہ چلے جا رہے ہیں, یہ جیسے آپ نے کہا حیات الدنیا کی طرف. بالکل. اینڈ دین سم ایلیمنٹ آف پالیٹکس آلسو, وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, حیات الدنیا میں شامل ہو. بالکل, وہ اسی کا ایک آف شوٹ ہے. میں آپ کو سیاست کے بارے میں بتاؤں, حضرت ابن خلدون نے فرمایا کہ سیاست کیا چیز ہے, سیاست سنت کی پروپیگیشن ہے, سنت کا پھیلاؤ. کیا بات ہے, سوچ لیں, اگر یہ نہ ہو تو یہ تو پھر وہ اسلام
کے یعنی دائرے سے باہر ہو جاتی ہے، پھر چنگیزی بن جاتی ہے نا وہ، جیسے اقبال نے کہا تھا. بہت شکریہ ادا کریں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا وقت دیا آپ نے اور بڑی اہم گفتگو تھی. ہم آپ کو بعد میں بھی زحمت دیتے رہیں گے، ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں انلائٹن کیجیے گا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یو آر دا یوتھ آف آور کنٹری. انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے ہم بہتری کی ہمارا قبلہ درست ہو. میری دعا ہے آپ دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس دنیا آخرت میں آپ کو خوشیاں اس قسم کی دے جس سے آپ کے دل ہمیشہ منور رہیں اور